بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے کل یہ کیا تھا جو سیرہ میں کہ جہاں پہ کہ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ جب عمر رضی اللہ عنہ اجازت مانگ رہے تھے کہ وہ خباب کی جو بن ارت جو ہیں ان کی گردن اڑا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے کہا تھا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے رونا شروع کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر سورہ ممتحنہ کی جو آیات اتری تھیں وہ حاطب سے بالبنتا سے مخاطب تھیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے دشمن سے اور تمہارے دشمن سے دوستی کا رشتہ مت بڑھاؤ، ولی کا اولیاء مطلب مت بنو، اور تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف کیا کرتے ہو، دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور بے شک انہوں نے انکار کر دیا، کفر کیا ہے اس حق سے جو تمہارے پاس آ گیا ہے، یخرجون الرسول و ایاکم، کہ وہ کہ تمہارے رسول کو اور تمہیں وہاں نے نکال دیا ہے، کس بات پر، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم ایمان لائے ہو اپنے رب پر، اور ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اور اگر تم نکلتے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، کہ تم یہ چاہتے ہوئے کہ میری رضا، تسرون الیہم بالمودہ، اور تم کیا کرتے ہو کہ ان کو سیکرٹلی ان کے پر دوستی کے پیغام پہنچاتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ یہ آیات تھیں جو کہ حاتم بن بلتع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں، ان سے بھی خطاب ہے اور پھر ہم سے بھی خطاب ہے کہ ان واقعات کو اگر آج بھی ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال اس کو ہم بعد میں غور کرتے ہیں، اس کے اوپر، ان تمام واقعے سے ہم سبق کیا سیکھتے ہیں جو حاتم بن بلتع کا تھا۔ ایک تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، کوئی چیز اس کے علم سے یعنی دور ہٹ نہیں سکتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے کہ وہ عورت، یعنی 28واں سپارہ جس سے ہوتا ہے کہ وہ عورت جو آپ کے پاس آئی تھی اپنی خاوند کی شکایت لینے کے لیے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے کمرے میں تھی اور میں نہ سن سکی کہ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت 7ویں آسمان کے اوپر سے سن لی۔ تو رب ہمارا ہر چیز پہ قادر ہے، رب ہمارا چاہے وہ 7ویں آسمان پہ آئے یا پہلے آسمان پہ آ جائے، وہ ہماری ظاہری اور باطنی باتیں، یعنی کہ جو ہمارے دل کے اندر چھپے ہوئے گناہ ہیں جو کہ کوئی نہیں جانتا، وہ ہمارا رب ان گناہوں کو جانتا ہے، یا وہ نیکی جو ہم کرتے ہیں اتنی چھپا کے کرتے ہیں کہ ہم دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو نہیں پتہ چلتا، ہمارے رب کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور کون سی نیکی کی ہے، کون سی برائی کی ہے۔ لہٰذا اس بات پہ ہمیں ہمیشہ غور کرنا چاہیے، اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات غور کر لینی چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا جو مومن کا ہتھیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میرا یہ پلان کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی یہ جو میں مکہ پر حملہ کرنا جا رہا ہوں اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا، اور وہ راز ہی رہا یہاں تک کہ آپ مکہ حملہ کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ تیسرا، اللہ کی تدبیر، کہ کس طرح سے وہ مختلف کاموں کی مختلف تدبیریں کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر یہ جو خط تھا جو وہ خاتون لے کے جا رہی تھیں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو مکہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا تو کوئی بجلی آتی تو عورت کو ختم کر دیتی، یا اس کا اونٹ صحرا میں گم ہو جاتا تو وہ نہ پہنچا سکتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی معاملے میں، اس کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرنا پڑا، ایفرٹس کرنا پڑے، آپ نے لوگ بھیجے، جاؤ اس کی تلاشی لو، تلاشی لی اور پھر خاتون کو واپس لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری کوشش کے مطابق ہی اس کے حساب سے ہی ہماری مدد آتی ہے. کیونکہ بے شک قرآن میں ہے نا کہ ان اللہ کہ مومن کی کوشش ہی دیکھی جائے گی کہ کوشش کتنے کی ہے کسی بھی کام کے لیے. اگر ہم یعنی اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز ہے، کوئی بھی نیکی بھی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہماری کوشش دیکھی جائے گی. یہ ایک بہت بڑا اسلام کا ہم پہ احسان ہے کہ وہ ایفرٹ اورینٹڈ اسلام ہے. یعنی وہ کوشش دیکھے گا، کامیاب ہوئے ناکام ہوئے اللہ کو نہیں فرق پڑتا. ہم نے کوشش کر کے دیکھی. یعنی اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس نیکی کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں کہ اس طرح کر لیں اس طرح کر لیں، یا دو لوگوں کے درمیان صلح ہی کروانا چاہتے ہیں. اب ہم صلح کروانے کے لیے جو بھی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ فلاں کو کہا کہ دیکھو ایسے کر لو، دونوں کے درمیان اچھے پیغامات دیے، دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے دی. اب دوستی ہوئی نہ ہوئی اس سے رب کو نہیں فرق پڑے گا. رب نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم دوستی کروانے میں کامیاب ہو گئے یا نہیں ہو گئے، لیکن رب ہمارا یہ دیکھے گا کہ ہم نے اس دوستی کروانے میں کوشش کتنے کی. بس ہماری کوشش دیکھی جائے گی. انہ سعیہ یرا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہاری کوشش دیکھی جائے گی کہ تم نے کتنی کوشش کی ہے. تو ہمارا دین کوشش اورینٹڈ ہے. ہم کتنی کسی بات کے لیے، بھلائی کے لیے یا برائی کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنے ایفرٹس کر رہے ہیں، رب نے وہ دیکھنا ہے. اس کا رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے ہمارا دین کہ ہاں ہم کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے، یہ نہیں ہے ہمارا دین. آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی امتحانات ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ ہیں کہ آپ جب امتحان میں بیٹھے تو آپ نے امتحان میں کیا کیا. اگر امتحان میں یعنی سارا سال آپ بہت اچھا کرتے رہے اور اچانک امتحان میں آپ بیٹھے اور آپ کنفیوز ہو گئے، آپ کچھ بھی نہ لکھ سکے، تو جب آپ کا پیپر جائے گا اس کا رزلٹ وہ دیکھیں گے آپ نے تو کچھ نہیں لکھا، تو نہیں پاس ہوئے. ساری کوششیں جو پورے سال میں کیں وہ رائے گاں چلی گئیں. لیکن اسلام جو ہے اس کا ججمنٹ کا طریقہ یہ نہیں ہے. اسلام یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کسی بھی کام کے لیے کتنی محنت کی ہے، کتنی کوشش کی ہے، اور اس کوشش کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے کہ ہاں اس نے کوشش کی ہے، کامیاب نہیں ہو سکا کوئی بات نہیں، لیکن کوشش ضرور کی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا آنر ہے اور ایک بہت بڑی یعنی ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے کہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے ہمارا دین کوشش کے ایفرٹ اورینٹڈ ہے کہ کوشش کتنے کی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو سبق اس میں ہے وہ یہ ہے کہ غداری کی سزا اسلام میں موت ہے. تو عمر رضی اللہ عنہ کے دوسرے سوال سے ظاہر ہے کہ یعنی پہلے تو انہوں نے کہا نا کہ یہ دشمن ہے، ان کا نہیں ہے، پھر انہوں نے غداری کی ہے تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا. اور یہی سزا آج بھی زیادہ تر ممالک میں غداری کے سزا کیا ہے؟ موت ہے. کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، چھوٹے ملک میں یا بڑے ملک میں چلے جائیں، ان کے قانون میں یہی لکھا ہے کہ اگر آپ غداری کریں گے تو اس کی سزا کیا ہے؟ موت کا ہے. اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا غدار کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ فیصلہ کرنے والی باڈی جو ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بیس پہ معاف کیا تھا؟ بدر کی وجہ سے کہ وہ بدری صحابی تھے. لیکن کیا عام انسان کو بھی اس طرح سے اگر غداری کرے تو معاف کیا جا سکتا ہے؟ وہ زیادہ تر جو ملک ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے، غدار کی سزا موت ہی ہے. اس کے بعد پانچواں سبق جو ہم سیکھتے ہیں وہ یہ سیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام انسان تھے، ان کے اندر کمزوریاں تھیں، ان کے اندر بھی ہمارے جیسے ہی سوچ تھی، ہماری جیسے ہی پریکاشنز لینا چاہتے تھے، ہماری جیسے ہی یہ کوشش کر کے کوئی اپنے لیے فائدہ ڈھونڈنا چاہتے تھے. تو اس سے ہمارے لیے بہت تسلی ہے کہ اگرچہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید ہے کہ وہ رحم کرے گا اور ہماری
गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा। उसके अलावा हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की सख्ती यहाँ पे देख रहे हैं। वो किस लिए थी? सिर्फ़ इस्लाम की मोहब्बत में थी। अल्लाह ताला ने उमर बिन ख़त्ताब को अल्लाह ताला ने उम्मत को उमर बिन ख़त्ताब अता किया जब शदीद ज़रूरत थी ऐसे हाकिम की। आप देखें जितनी फतूहात हुई, यानी इस्लाम जो फैला, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में एक आध जो मिशन शुरू हुआ उसको आगे किसने फैलाया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। अगर आप नक्शा उठा के देखें कि इस्लामिक फतूहात किस ज़माने में हुई, ज़्यादातर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में। और फिर उसके अलावा इन्होंने बहुत सी इस्लाहात की थी। अगर आप उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी को उठा के पढ़ें तो इन्होंने बहुत सी इस्लाहात की थी। मसलन बच्चे के पैदा होने पर उस बच्चे के दूध का ख़र्चा वालिदैन को देना, ये उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सबसे पहले मुकर्रर किया था। उसके अलावा जो ओल्ड एज बेनिफिट्स, जो कि आज सारा वेस्ट देता है, हमारे भी मुल्क देते हैं ओल्ड एज बेनिफिट्स, यानी बुढ़ापे की उम्र में क्योंकि आप इतना कुछ नहीं कर सकते हैं तो वो बेनिफिट्स जो हैं वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने शुरू किए थे। आज आप ब्रिटिश कानून को उठा के देखें तो बहुत सी उनकी इस्लाहात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्लाहात से मिलती हैं। एक दफ़ा मैंने पूरा ये कोर्स किया था जिसमें कि ब्रिटिश जो इस्लाहात हैं और जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ इस्लाहात हैं उनको अगर आप उठा के देखें तो बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है, क्योंकि उनकी इस्लाहात से सब ने फ़ायदा उठाया। और अब यहाँ पे ये है दूसरी चीज़ जो हम ये सीखते हैं, वो ये सीखते हैं कि हम लोगों को उनकी अच्छाई या बुराई के मुताबिक जज करें, सिर्फ बुराई की वजह से नहीं, जो कि हम आजकल करते हैं। ये एक बहुत अहम पॉइंट है कि अगर कोई शख्स कोई भी बुराई पाया जाता है तो उस शख्स की मानदंड नहीं है जो बुराई का आदी हो। यानी वो शख्स जैसे कि एक बच्चा जिसने के एक दफ़ा आवाज़ लगाई कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, और लोग भागे आए, बाद में उसने उसको आदत बना ली, तो क्या हुआ कि कोई भी भेड़िया नहीं आया, कोई भी मदद को ना आया और वाकई में भेड़िया आ गया। तो बात यह है कि जो वुल्फ आदतन कहने का आदी हो उसको उसके ऊपर तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई कभी अचानक एक बात पर यानी अगर अच्छाई करते करते कोई उसकी एक बुराई नज़र आ जाती है तो फिर उस पर गौर तलब करना है। सुनन अबू दाऊद में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अजीम लोग यानी नोबल लोग अगर गलती कर बैठे तो उन पर ज़ोर ना डालो, उनको ढीला छोड़ दो, यानी ओवरलुक करो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों देखो। मगर आज हम ऐसा नहीं करते हैं। हम ख़ास तौर पर जो दीन का काम करने वाले हैं उन पे तो फ़ौरन ऐसे ठप्पा लगाते हैं कि उनकी एक गलती होती नहीं है कि हम उसको पकड़ के उनको ठप्पा लगा देते हैं कि देखो इन्होंने ये किया, देखो इन्होंने ये किया, देखो इन्होंने ये किया। तो बुराई का ठप्पा जो है वो नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब बिन बल्ता के लिए किया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा यानी जुर्म था जो किया था, लेकिन उन्होंने बदरी सहाबा होने की वजह से उनको माफ़ कर दिया। दूसरी चीज़ जो हम एक और बहुत अहम चीज़ है वो ये देखते हैं कि ख़बर की कंफर्मेशन, कोई ख़बर भी मिले तो इसको किस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो औरत थी जो ख़त लेके जा रही थी, वो ख़त आपके सामने था, यानी सारा एविडेंस मौजूद था, आपके हाथ में था, लेकिन उसके बावजूद आपने हातिब से सवाल किया कि क्या तुमने ये किया है, और जबकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम पहले ही आके बता चुके थे। क्यों किया? ये हमारे लिए, ताकि हमें रहती नस्लें जो हैं वो ये ना करें कि फ़ौरन ही किसी की बुराई को देख के और उसके ऊपर कंफर्म कर दें कि हाँ मुजरिम है। अगर सबूत मौजूद भी है तो फिर भी हमें कंफर्म करना है उस मुजरिम से कि क्या तुमने ऐसा किया है। अगर वो कहे हाँ तो फिर उसके बाद फ़ैसला होता है। तो अब यहाँ का अगर हम देखते हैं कि हालात क्या थे कि जब तक कि ज़िम्मेदार शख्स की साइड की कहानी ना सुन ले, यानी जो कि मुजरिम है उसकी साइड की भी कहानी सुन लें, फ़ाइनल वर्डिक्ट हमें फ़ैसला नहीं देना चाहिए।
یعنی کہ ہمیں دونوں پارٹیز کو، جب ہم آپس کوئی جھگڑا لے کر آئے تو ہمیں دونوں پارٹیز کو سننا ہے. یعنی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنی بات بتائے گا، اور جو ان کے مطابق جو ظالم ہے یعنی جس نے ظلم کیا ہے اس کو بھی بلا کے پوچھا جائے کہ کیا بھائی ایسا ہوا ہے، اس کی سائیڈ آف دا سٹوری جو ہے اس کو بھی سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹرن قانون ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، وہ ایویڈنس کے مطابق سزا دے دیتا ہے، چاہے وہ مجرم انوسنٹ بھی ہو. یعنی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کتنے انوسنٹ لوگ کتنے سال جیلوں میں رہنے کے بعد اب جب کہ وہ بلڈ ٹیسٹ اور ہر طرح کے ٹیسٹ آئے ہیں ان کو کرنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے جرم نہیں کیا، تو کتنے سال بعد وہ اس میں سے جیل سے نکالے گئے ہیں. لیکن اسلام قاضی کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ ہیومن فیکٹر کو بھی دیکھے کہ کبھی کبھار انسان انجانے میں بھی غلطی کر بیٹھتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے انجانے میں غلطی کر دی ہے، تو قاضی اس ہیومن فیکٹر کو بھی کنسیڈر کرتا ہے. اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو سبق ہمیں ملتا ہے کہ حاطب بن بلتہ نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیں، یہ کبھی کہیں نہیں انہوں نے کہا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیں، بلکہ وہ کیا کر رہے تھے، وہ اپنے ایمان کی حفاظت کر رہے تھے. جب عمر رضی تعالیٰ نے کہا کہ یہ کافر ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں کافر نہیں ہوں. اریٹیشن ان کو کس بات پہ ہوئی تھی کہ نہیں میں کافر نہیں ہوں. اور جب منافق کا کہا تو نہیں میں منافق بھی نہیں ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ نہیں میں منافق نہیں ہوں. جو بھی کہا گیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں وہ انسان ہوں، بدلہ نہیں ہوں، میں جانتا تھا کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا، بلکہ حاطب کا خیال تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا، لیکن انہوں نے قبول بھی کر لیا تھا اس بات کو، مگر وہ اس بات پہ بار بار اس بات کے سے خوفزدہ تھے کہ کہیں کافر کا لیبل ان پہ نہ لگ جائے، منافق کا لیبل ان کے نہ لگ جائے. وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ میں مسلم ہوں اور اسی حال میں مرنا چاہتا ہوں. یعنی اس بات کی ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کفر کا فتویٰ ان کے اوپر لگ جائے یا ان کے اوپر منافق کا فتویٰ لگ جائے. انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اخلاص نیت بھی بتا رہے تھے کہ میں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا، میں جانتا تھا کہ وہ مکہ فتح کر لیں گے، لیکن میں صرف اپنی فیملی کے لیے پریشان تھا کہ ان کی حفاظت کرنے والا وہاں پہ کوئی نہیں تھا. تو اس کے بعد ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یعنی رویہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ وہ اللہ نے اہل بدر کو معاف کر دیا ہے تو ان کا دل فوراً سہم گیا اور انہوں نے رونا شروع کر دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سختی کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ کا دل بہت نرم تھا اور خود بھی وہ ایک بدری صحابی تھے. دوسری ایک اور بات کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن بلتہ کے بارے میں کہی، اور وہ یہ کہی کہ لا تقولوا الا خیرا، کہ ان کے بارے میں سوائے خیر کے کوئی بات نہ کہنا. اس کے بعد حاطب 22 سال تک زندہ رہے، مگر کسی نے ان کو برے نام سے نہ پکارا. صرف آپ کا اتنا کہہ دینا کہ ان کے لیے خیر کے علاوہ کچھ نہ کہو، اس پہ سمعنا و اطعنا پر عمل کیا گیا. کس طرح کی اطاعت تھی کہ آج تک، اس وقت تک کہ صحابہ کو تو چھوڑ دیں، ہم آج تک حاطب بن بلتہ کے بارے میں کوئی بری رائے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ سوائے خیر کے ان کے بارے میں اور کچھ نہ کہو. سبحان اللہ، کتنی امیزنگ رسپیکٹ ہے جو مسلم امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتی ہے. یعنی اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود آپ کا ان کے بارے میں صرف یہ کہنا کہ بھلائی کی بات ہی ان کے بارے میں کرنا، رہتی دنیا تک حاطب کے لیے کوئی برائی کا سبب نہیں بنے گی. تو یہ کتنا بڑا آنر ہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ کیا سوال اٹھتا ہے کہ کیا آج اگر کوئی ایسا کرے کہ کافر کی مدد کرے اسلام کے خلاف تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے اب بہت سے مسلمان ہیں جو امریکن آرمی میں ہیں، برٹش آرمی میں ہیں،
تو اگر وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں تو آرمی کے رول کے مطابق تو انہیں لڑنا ہے. تو علماء کی یعنی اس کے اوپر بہت کنٹروورسی ہے، کوئی ایک رائے قائم نہیں ہے، لیکن جو عموماً علماء کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل اس لیے کرتا ہے کہ کفار کی محبت میں کرتا ہے، یا دنیا کی خاطر کرتا ہے، یا مال کی خاطر کرتا ہے، یا جاہ کی خاطر کرتا ہے، اور کافر کی مدد کرتا ہے مسلمان کو مارنے میں، تو پھر وہ کفر ہے. اور اگر اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کوئی ایک لیجیٹیمیٹ ریزن ہے تو پھر وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن عمل اس کا پسندیدہ نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسی بھی مسلمان پر کافر کا فتویٰ لگانا بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے کہا کہ جس مسلمان نے بھی کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے تو وہ فتویٰ ان دونوں میں سے کسی ایک پر لگے گا. اگر ایک پر نہیں لگتا تو پھر کہنے والے پر یہ فتویٰ لگے گا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کام علماء کا ہے. ہم عام بندے یہ کام نہیں کر سکتے کہ کسی کی ایک برائی کو دیکھ کے کہہ دیں کہ وہ تو کافر ہے. یہ کہنا بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے. ہمارے لیے ایک جنرل رول ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ہماری نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور قبلہ رخ ہوتا ہے اور ہمارے طریقے پر ذبیحہ کرتا ہے تو وہ مسلمان ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحنا فذلک مسلم، کہ جس نے یہ کیا الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، لہٰذا تم اللہ کے ذمے میں کوئی کمی نہ کرو. اب یہاں پہ ہم اس کو روکتے ہیں. تو قرآن میں بھی یہی بات ہے کہ جو تمہیں سلام کہے تم اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو. اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل کر لیں گے. تو یہاں پہ ہم اتنا ہی اب آج کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب تو ہمیں اسلام کی ایک ایک چیز کے حکم پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، کہ ہم کوشش کریں کہ ہم تیری رضا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.